ڈیوائڈ کرنے کے چکر میں ہے لوگ لگے ہوئے ہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 25 تک کا درس ہوا ہے سورہ قیامت، 40 آیت ہیں۔ نہیں دیکھیے کہاں تک ہوتی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی دیدار پر بحث ہوئی۔ اللہ پاک کو آپ ڈائریکٹ دیکھیں گے، لیکن وہاں دیکھنا جگہ اور جہت سم پوائنٹ یہ سب نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق کیسے دکھائے گا وہ ہو جائے، لیکن بے حجاب دیکھیں گے، ناظرہ ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ سے ایک صورت تھی کہ جن کے چہرے بنے ہوئے ہوں گے وہ اپنی زبان سے کہیں گے آج تو کمر ٹوٹی، وہ یہ گمان کر لیں گے کہ آج تو کمر ٹوٹی۔ اس ضمن میں نے عبداللہ بن عباس کی روایت سورہ آل عمران کے ذریعے سے بتایا تھا کہ اہل السنہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے وہ اہل السنہ۔ ہاں ابن عباس نے سورہ آل عمران 105 کے حوالے سے بتایا تھا میں نے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَكَفَرْتُم بَعْدَ إِذْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ہاں 105 عربی ہے نا، وہ تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، صحابی کی تفسیر ہے۔ عبداللہ ابن عباس صحابی ہے، صحابی انہیں صحابی، حضور کے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی بھی ہونا نا، حضرت عباس حضور کے چچا ہونا، عبداللہ ان کے بیٹے ہونا تو چچا زاد بھائی ہونا۔ تو انہوں نے اہل السنہ کا یہ لفظ استعمال کیا۔ عربی میں اہل السنہ بولتے، اردو میں اہل سنت بولتے۔ اہل سنت بولتے جیسے اہل اللہ عربی ورڈ ہو گیا، اور اہل خدا یہ اردو ورڈ ہو گیا۔ تو اردو میں زیر ہو جاتا ہے کاکی کے کا معنی دینے کے لیے۔ تو اہل السنہ کا استعمال صحابہ کی زبان پر بھی ہے، یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے، یہ صحابہ کی زبان کی جماعت ہے۔ اور صحابہ جب یوز کرے تو اس کا مطلب نبی کی جماعت ہے، کیونکہ صحابہ نبی کے اشارے کے بغیر اتباع میں صحابہ کی طرح تو کوئی نہیں دنیا میں۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا جو کانسیپٹ ہے یہ توحیدی کانسیپٹ ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ ہمیں رکھ لیے سنیا یہ سب جملے غلط بات ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ صحابہ کی زبان پر بھی استعمال ہوا ہے۔ باقی یہ ہاں 105 آیت عبداللہ ابن عباس نے صاف کہہ دیا، اور سب یہ سب جتنی بھی جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، یہ سب کو بدعت آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب جماعت کوئی بھی نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں۔ یہ ساری جماعتیں جتنی بھی اہل حدیث، یہ وہابی، یہ سب تو بہت بار کی۔ خیر یہ بڑا اعزاز ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت میں ہم سب کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ہماری نسلوں کو قائم رکھے۔ بس آج جو ہے وہی جو چہرہ بنائے ہوئے ہوں گے وہ لوگ جب یہ گمان کریں گے کہ آج تو ہماری کمر ٹوٹی، تو اللہ پاک اس کے آگے آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی۔ کلا یعنی کلا کی تفسیر بوجھ کر رہے ہیں کیف تحبون وتختارون اللذۃ الفانیۃ العاجلۃ علی الباقیہ العاجلہ، کیسے تم فانی لذت کو پسند کرتے ہو، کیسے تم باقی لذت پر فانی لذت کو ترجیح دیتے ہو۔ جب اذا بلغت التراقی، جب جان جو ہے
سینے کو پہنچ جائے گی. جیسے آپ محاورے میں جملہ بولتے ہیں نا سینہ زبان کو آگے, زبان گلے کو آگے, اس طرح سے بولتے ہیں نا. ہاں تو بلغت تراقی حلق کو بولتے تراقی. تو جب نفس جو حلق کو پہنچ جائے, جان جو ہے حلق کو پہنچ جائے, وعزمت علی التودیع والخروج, اور وہ نکلنا چاہے, وہ نکلنا چاہے گی, تو عیش عالم میں ایک دم آٹومیٹکلی طور پر آج فون کا زمانہ ہے, ارے نہیں وہ پریشانی ہے جلدی چلیے, وہ آنسر کرتے رہے. تو ایسے ہی اس زمانے مطلب یہ کہ جب ایسا حال ہوگا تو لوگ اس وقت کہیں گے, خاص طور سے لوگ کیا, یا تو مطلب ان کے حواری جواری جو فرض کیجیے ایک شخص کی اس طرح کی حالت ہو رہی ہے کہ جان بالکل حالت کو آ چکی ہے بالکل, تو اس کے آزو بازو کے جو لوگ ہوں گے, ایک روایت یہ ہے, یا پھر جو فرشتے جان لینے والے آئے ہیں, فرشتے بتا چکا ہوں میں کہ 40,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت ملک الموت آتے ہیں. تو وہ جو فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے, کیا کہیں گے, دیکھیے, اے وکیل حینئذ فی حقہ الملائکۃ الموکلون علی الموت مستفہمین فیما بینہم علی سبیل المشورہ من ہوا راق. کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے, راقب مانے جھاڑ پھونک کرنا, جملہ نہیں سمجھا, یعنی جب لوگ نزا کے عالم کی طرح ایک دم کریں گے تو آزو بازو والے لوگ یا فرشتے ہی آواز دیں گے, ارے کسی جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ جلدی سے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ایسا. آج ہم لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ, ڈاکٹر کے پاس چلو. تو یہ اسی ترجمانی میں کہ اس وقت کہا جائے گا من راق, کوئی ہے, راق بولتے راقب طرف یہ کرنے والے, جھاڑ پھونک کرنے والے, کوئی روح کو آسانی سے نکالنے والے ہیں, یا تو روح جیسے اب آج بھی دعا کرتے ہیں نا, کوئی اکتا جاتا ہے کہ مطلب یہ کہ مرض میں مبتلا ہوتے ہوتے ان کے آزو بازو والے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں, یہی کہتے ہیں اللہ جو بہتر ہے ان کے ساتھ فرما دے, یا تو اچھا کر دے یا اٹھا لے, ایسا بول دیتے ہیں کبھی. تو اسی طرح اور یہ دعا کرنے کا بھی حق یہی ہے, ہم بھی کبھی جمعہ میں سنے ہوں گے, جو بستر مرگ پر ہے, بستر مرگ مطلب موت کے بستر پر, جو بستر مرگ پر ہے ان کے ساتھ خیر فرما. خیر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اٹھا لے یا پھر انہیں مکمل اچھا کر دے, کیونکہ ان کی ایک کی وجہ سے کئی ایک لوگ پریشان ہو. یہ تو اس طرح دعا کرنا چاہیے. تو ایسے ہی کہا جائے گا جب حلق کو آ جائے گا نفس, جان دم آ جائے گا, تو اس وقت کہے گا ارے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کر کے ان کو ٹھیک کر دے, کوئی ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, اس کو بلاؤ. جان اور نفس دو ایک ہے نہیں, ہاں جان اور نفس ایک ہے, روح ہے. ہر چیز کے پاس جان ہے, ہر چیز کے پاس روح خاص ہے اور جان عام ہے. جان سب کو ملی ہے, اسی لیے جانور بولتے ہیں. جانور مطلب جان والی چیز, سخن والی چیز, یہ ورڈ پرشین ورڈ ہے. تو جانور اسی لیے اس کو بولتے ہیں. ہمیں جان نہیں, ہمیں روح ملی. روح سے, جان سے اعلیٰ چیز جو ہوتی ہے وہ روح ہوتی ہے. نہیں, اپنے کو بولتے ہیں نا اپنی جان ہے, بولتے ہیں اپنے نفس ہے. نہیں, اب اس کو نہیں, جان جو ہے یہ عام ہے, سب کے کامن ہے, سب کے پاس. ہاں, لیکن روح جو ہے یہ خاص ہے. موت جان کو آئے گی, روح کو نہیں آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ پاک نے کل روح ہی نہیں کہا. روح جو ہے امر ربی ہے. امر ربی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا وہ امر ہے, یعنی اللہ کی صفت ہے, اللہ کا امر ہے. اب اللہ کے امر کو موت کیسے آئے گی؟ اس لیے روح کو موت نہیں آتی. اس لیے بولتے روح نکلنا, روح مرنا نہیں بولتے, روح کا نکلنا بولتے. اور نکلنے کو موت نہیں بولتے, ہم دروازے سے نکل گئے. تو روح کا نکلنا, جان پر موت. اور نفس بھی نفس عربی ورڈ ہے, جان اردو ورڈ ہے. نفس عربی ورڈ ہے, اس کی جمع نفوس ہے, اس کی جمع نفاس. سمجھ گیا؟ تو روح جو ہے اس کی جمع ارواح. روح کو موت نہیں آتی. کل نفس ذائقۃ الموت. اشرف المخلوقات روح سے مرکب ہے, جان تو سب میں کامن ہے. روح اشرف المخلوقات کو ملی. نہیں, روح نہیں, جان ہے. جان اسی لیے نہیں, روح نہیں ہے. روح عالم امر ربی ہے, اشرف المخلوقات ان کو یہ. ہاں,
اشرف المخلوقات. روحانیت بولتے روح خوش ہو جانا، یہ خوشی وغیرہ کا جو تصور ہے، ارادہ کو چاہتا ہے نا. جانوروں کو عقل کہاں ملی، شعور کہاں ملی؟ تو جن کے پاس شعور ہے وہی اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ سکتی ہے وہ چیز، اور جن کے پاس شعور نہیں سمجھ کیسے سکتی. اسی لیے اللہ پاک نے اپنی عظمت کی خاطر انسان کو یہ عطا فرمایا، اشرف المخلوقات کا عطا فرمایا. کیا آپ نے یہ بات مطلب بہت اچھا چھیڑ دیا، آپ کی وجہ سے مل گئی بات الحمدللہ. تو کہے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، آج کے حساب سے ترجمہ کیجیے، ارے ڈاکٹر کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، یا ڈاکٹر کے پاس لے کے چلو. ایسا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، لیکن جن کے بارے میں آپ ایسا کہیں گے، کہنے والے تو یہ کہتے رہیں گے، لیکن جن کے بارے میں جو بیمار ہے یا جو جن کے حلق کو ایسا آیا ہوا ہے وہ گمان کریں گے ارے کچھ بھی چلا لو اب جانا ہے. انہ الفراق، اب جدا ہونے والے ہیں. وحینئذ ظن والجزم المحتضر، یعنی جن کے پاس یہ چیز حاضر ہو گئی ہے، موت حاضر ہو گئی ہے اور گلے کو پہنچ چکا ہے، وہ یقین کریں گے انہ الفراق، کہ اب تو دنیا اور دنیاوی لذتوں سے ہم جدا ہونے والے ہیں، وہ یقین کر لیں. اور اس کے بعد جب یہ اپنے احبا اقربا سب سے جدا ہونے کا یقین ہو جائے گا انہیں، تو وہ فرماتے ہیں، فرماتا اللہ پاک وبعد ما جزم بفراق الاحبا، واہ کے بعد اور اس پاک کی تفسیر ہے کہ احباب اور اعزاء اور اقربا جانتے ہیں جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ان کا شعور ایک دم ان کے پاس کمپلیٹلی آ جاتا ہے. کمپلیٹلی شعور تو ابھی بھی ہے، لیکن ابھی شعور آپ کا مختلف ہے. بیٹھے ہیں یہاں کہیں اور بھی سوچ رہے ہوں، کہیں اور بھی دماغ ہوگا، تو ابھی منتشر ذہن ہے، لیکن مرنے کے وقت کمپلیٹ شعور انہی کے پاس کہیں نہیں پورا شعور، سمجھتے رہتے ہیں پورا شعور. نہیں، آپ اس کو ہی سمجھیے، جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد اوپر کیوں دیکھتا ہے، نیچے کیوں نہیں دیکھتا؟ نہیں، یہ تو سنیا شرعی نقطہ نظر سے نیچے کیوں نہیں دیکھتا، آزو بازو کیوں نہیں دیکھتا، اوپر ہی دیکھتا ہے. اسی لیے لوگ آ کر کے رسول پاک نے بھی فرمایا کہ آنکھوں کو بند کر دو، اور لوگ بند کر دیتے ہیں جب دم نکل جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے عظیم چیز جب انسان کی کھوتی ہے نا، اور جو چیز کھوتی ہے اس چیز ہی کی طرف ہمیشہ اس کی توجہ رہتی ہے. روح چونکہ نیچے سے نکلتی ہے، نکلتے نکلتے یہاں سے جب نکلتی ہے تو یہاں سے نکلے گی تو آنکھ اسی کو تو دیکھے گی. اگر یہاں سے نکل کر نیچے کی طرف جاتی تو تب نیچے دیکھتی. ادھر سے نکلتی اور نکل کر رب کی بارگاہ میں جاتی، رب کی بارگاہ میں جاتی، بلندی کی طرف جاتی ہے، تو وہ حسرت بھری آنکھ، حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے. ارے تو چلے گئے ہم کو چھوڑ کے، ایسا یہ اسی لیے ڈرونا لگتا. آپ دیکھے بھی ہوگی آنکھ جب کھلی رہتی ہے مرے ہوئے شخص کی تو بہت ڈرونا لگتا، اس لیے فوراً بند کر دیتے کیونکہ بڑے حسرت سے وہ دیکھتے. تو جو نعمت جدھر بھاگتی ہے آنکھ اسی طرف جاتی ہے. یہ ایسا فرق ہے. ایک بات ہوتی ہے آخری وقت جب آدمی کا آتا ہے تو لوگوں جو اکثر جیسے عالمہ اپنے ملائیں جو ہے آ کے بیٹھتے ہیں، خزانے وزانے سب نظر آتے رہتے ہیں، ہر چیز نظر آتے رہتی ہے. ان کو آخری مرنے والے کو کہا نا میں نے، جو بھی پورا صحیفہ زندگی ان کے سامنے رہتا ہے. خاص طور سے وہ تو بات الگ ہے، شعور ان کا آل ان آل وہیں پر رہتا. یہ بھی بولتے ہیں آپ سب کچھ وہ سنتا ہے جو کچھ آپ واسطے یہ سنا اللہ برے دینا عامل آپ یہ وہ کہانی یہ کہانی پوچھتے رہتے ہیں تو بولتا بتاتا خزانے نظر آنے لگ جاتے ہیں. کہاں ہے خزانے خزانے سب پر دھیان نہیں دیجیے. سب سے بڑا دھیان یہ دیجیے کہ جب انسان مرنے کے قریب آ جاتا ہے تو مرنے میں اس کا شعور، اس کی عقل، اس کی فکر ساری ان کے سامنے آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو آنے کی وجہ ہے وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر وہاں پر ابھی بھی، اگر جیسے ابھی ہم لوگ کسی سے کوئی نہیں ڈر رہے ہیں، لیکن اگر پولیس آ جائے تو دیکھیے سارا شعور یہیں کہیں نہیں لگتا ہے. ادھر ادھر جائے گا تو یہ فون بج رہا ہے یا کیا بج رہا ہے. صحیح. تو یہ اصل شعور کی وجہ یہ ہے کہ کمپلیٹ طور پر وہیں پہ کیوں رہتا، موت کے فرشتے وہ آنکھ سے دیکھتے ہیں، آتے رہتے ہیں. ہاں
ایک اور بات بتانی تھی، کبھی بھی اس کو دھیان میں رکھیے گا، کبھی گھر میں کسی بھی کہیں بھی اگر روح نہ نکل رہی ہو تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان نہیں سورہ یاسین بھی نہیں. سب سے پہلے کسی جاندار کی جو خوشی کے طور پر، زینت کے طور پر تصویر اگر گھر میں ہو، پہلی فرصت میں نکالیے گا. یہ بات میں بہت پہلے مسجد میں بولنا چاہتا ہوں، بول نہیں سکتا ہوں، آج میں بول دوں. کبھی بھی گھر سے روح نہ نکلے تو جاندار کی جو تصویر زینت کے لیے کھینچا ہے، ضرورت کے لیے پاسپورٹ ہے یہ سب وہ نہیں، زینت کے لیے جو البم میں رکھتے ہیں تو وہ فوراً آپ گھر سے نکالیے، نکالتے ہی روح نکلے. اچھا نکال لے لو، گھر سے فوراً نکالیے. جس گھر میں اس کو رکھے، جس روم میں رکھے، اس روم میں کوئی بھی جاندار کی اگر تصویر ہے زینت کے طور پر، چاہے کوئی بھی ہو، باپ کو دادا ہو، لکڑ دادا جو بھی، اس کو فوراً نکالیے. پاسپورٹ وغیرہ میں زینت کے لیے جو رکھے، البم وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں موت کے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر موجود ہے، زینت والی تصویر. تو وہ دروازے پر کھڑے ہو کر ویٹ کرتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی. اس لیے نزا کی یہ صورت ہوتی ہے. اس کو دھیان میں رکھیے گا. میں اس بات کو ایک دم کھلے عام بتا، رائچور میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ دیا میں نے، ابھی تک روح نہیں نکلی، جبکہ بالکل یہاں تک آ چکی ہے ہمارے چاہنے والوں میں سے روح نہیں نکل رہی، پریشان. تو لاجک کا ہے دماغ میں نے پڑھا تھا. میں نے کہا کہ والد بیٹے کو بلایا کہ کیا گھر میں کسی بھی جاندار کی تصویر ہے، تمہارا البم ہے، فوراً لا کے دیا. پھر میں نے جب باہر پھینکا فوراً روح نکل گئی. نہیں جس کی بھی گھر میں ہو، ہاں جاندار کی تصویر بلا ضرورت جو کھینچاتے ہیں زینت کے لیے، پھینکنا نہیں مطلب باہر رکھ دینا، تو بے حرمتی ہوگی نا. ہاں کسی کی بھی رہے جاندار کی تصویر، مطلب نزا کی صورت میں جو ان صورتوں سے بچنے کے لیے ایک تدبیر یہ بھی ہے. آج لوگ تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں ہو جاتا ہے، آج اعمال کے حساب سے ایسی بھی جلدی موت ہو جاتی ہے. اعمال کہاں ہے ہوتا ہے بہت زبردست لوگوں کا، فوراً اب وہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی اتنا کرے تو فرشتوں کو ویٹ کروائے گا. لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ نہیں نکل رہی ہو روح، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً. اور ایک نہ ایک ملتی ہر گھر میں، ایک طے ہے. تو فرشتے آتے ہیں، نبی کی حدیث ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، جنوبی ہو اور تصویر کتا جو جس گھر کے اندر، گھر کے اندر کتا اگر موجود ہے اس میں بھی فرشتے نہیں آتے. جنوبی ناپاک شخص، پیریڈس والی بھی اگر ہو تو فوراً اس کو نکالیے وہاں پر سے. روح نکلنے سے پہلے اگر نزا کے عالم میں ہے اور کوئی پیریڈس والی ہو رہی ہے فوراً اس کو گھر سے نکالیے. ناپاک کے سامنے بھی فرشتے نہیں آتے، وہ پاک ہے نا. ہاں اس لیے یہ 3 چیز دھیان میں رکھیے گا. خیر، کل اذا بلغت التراقی، جب حلق کو آ جائے گی جان، تو اس وقت کہنے والے کہیں گے من رہا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور جس کے پاس یہ چیز حاصل ہوگی وہ یقین کر لیں گے کہ اب تو جدا ہونے والے ہیں. اور جب روح نکل جائے گی تو والتفت الساق بالساق، یہ منظر یاد رکھیے. اللہ اللہ، والتفت الساق بالساق. آپ دیکھیں گے کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے ادھر پاؤں ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ سب کرتا ہے، لیکن جیسے ہی روح نکلتی مطلب پاؤں کہیں پر بھی ہو وہ آ کر کے ایسے ہو جاتے. اگر وہ بیمار وغیرہ نہیں تھا تو سمجھ رہے ہیں یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا تھا والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے مل جائے، پنڈلی سے مل جائے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ جس نیچر پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، وہ یہ ہے. یہ تو آپ کر رہے ہیں، ایسے ہی پاؤں لمبے پیدا کیا اللہ تعالیٰ. تو جب انسان، ہاں ایک اور اہم مسئلہ جو آج بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگوں سے، وہ یہ کہ میت کو کیسے سلانا چاہیے، جو لاش کو کیسے رکھنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ جب پاؤں کو قبلہ کی طرف رکھنے کو، اس طرح سوچتے ہیں قبلہ کی طرف کیوں رکھنا اور چہرے کو قبلہ کی طرف رکھنا. تو صحیح طور پر جو لاش رکھنے اور جنازہ رکھنے کی جو صورت ہے وہ آپ دھیان رکھ لیجیے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو ہے مطلب مشرق اور مغرب کا لحاظ ہی نہ کیجیے، اس طرح کا لحاظ کیجیے، چہرہ ادھر کر، چہرہ ادھر، جیسے قبر بناتے ہیں نا
جیسے قبر بناتے تو بہتر صورت یہی ہے کہ قبر میں جیسے سلاتے ہیں ویسے ہی رکھیے، بہتر صورت. یا اگر مشرق اور مغرب کا مسئلہ کسی کا گھر جو ہے تنگ رہتا اور مشرق مغرب کا مسئلہ، تو ایسی صورت میں کیا کرنا کہ پاؤں جو ہے قبلہ کی طرف آپ کیجیے اور چہرہ جو ہے مطلب پورب کی طرف کیجیے، مشرق کی طرف کیجیے. لیکن ایک صورت میں تھوڑا سی جو سر کے نیچے تکیا تھوڑی سی اونچی کر دیجیے، تھوڑی سی اس کی جب اونچی کر دیں گے تو در حقیقت اس کے جو چہرے ہوں گے وہ قبلہ کی طرف دیں گے. اور چونکہ ابھی کیا کام ہے اسی آیت کے حوالے سے بتاؤ کر کے پاؤں جو ہے اس طرح مل جاتے ہیں، تو مل جانے کا مطلب ایسے نہیں رہتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں. کیا مطلب کہ اگر آپ پاؤں اس طرف رکھیں گے تو گویا مشرق کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا. تو بظاہر تو آپ پاؤں قبلے کی طرف کریں، لیکن پاؤں تو اس کو بولتے ہیں نا، اس کو، اور یہ پاؤں جب ایسے ہو جائے گا تو اس کا رخ جو ہوگا مشرق کی طرف. یہ فلسفہ آپ پریکٹیکلی طور پر سمجھ گئے تو ایسی ہاں یہ بہترین صورت. لوگ پاؤں رکھ رہے ہیں، ارے پاؤں ابھی بھی دیکھیے قبلہ کی طرف، لیکن پاؤں جو ہے اصل پاؤں ایسے رکھنے کو نہیں بولتے، ایسے رکھنے کو بھی نہیں بولتے، ایسے رکھنے کو پاؤں بولتے. یہ رخ ہونا، اسی لیے تو نماز میں آپ قبلہ کی طرف پاؤں رکھتے ہیں. نماز میں بھی قبلہ کی طرف پاؤں رکھتا ہے، تو قبلہ کی طرف پاؤں رکھنا اگر حرام ہوتا تو نماز میں کیوں رکھتے؟ نہیں، بے ادبی کے لیے کسی بھی طرف اگر آپ بے ادبی کے لیے پاؤں رکھیں گے تو حرام. قبلہ کی کیا بات؟ ایک حدیث پاک میں امام حضور کے زمانے میں ایک امام نے کعبہ کی طرف تھوک پھینک دیا تو رسول اللہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو امامت سے برطرف کر دو، نکال دو. صحابہ نے کیا کیوں؟ کہا کہ جو کعبہ کی عزت نہ کرے وہ کعبہ کو قبلہ کیا مانے گا؟ تھوک پھینکنا، تھوک پھینک دیا، تھوک دیا بھائی. حالانکہ آپ یہ یاد رکھیے کہ جو بھی امامت وہ صحابی ہوں گے نا، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر بھی کعبہ کا احترام بتایا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ سر تھوڑا اونچا کر دیجیے تاکہ قبلہ کی طرف اس کا چہرہ رہے، اور پاؤں نیچے رہے تو اس طرح رہے، آٹومیٹکلی طور پر رہتا ہے تو وہ مشرق کی طرف آٹومیٹک ہو جائے گا. تو اب اس کو وَالْتَفَّتِ السَّاقُ آیت نمبر 29 کے تحت یاد رکھیے گا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی پنڈلی کیوں مل جاتی ہے، قرآن نے کہا. واہ. اور اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ آخری آیت. اِلَىٰ رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف اس دن ہانکنا ہو. نہیں، پنڈلیاں مل جائیں گی اور مل جانے کے بعد اِلَىٰ رَبِّكَ، وہ انسان پھر کہاں جائے گا حساب و کتاب کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی. اِلَىٰ رَبِّكَ، اے حبیب آپ کے رب کی طرف اس دن مساق مطلب بھاگنا، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہوگا. اور فرماتے ہیں اَيْسُوقُهُ إِلَيْهِ وَرُجُوعُهُ نَحْوَهُ وَحُكْمُهُ عِنْدَهُ وَحِسَابُهُ عَلَيْهِ وَبِالْجُمْلَةِ إِذَا سُئِلَ الْإِنسَانُ حِينَئِذٍ عَمَّا أُمِرَ لَهُ وَنُهِيَ عَنْهُ بِالنَّشْأَةِ الْأُولَىٰ كَيْفَ يُجِيبُ مَعَ أَنَّهُ. اب جو آیت آ رہی ہے وہ آیت کریمہ ابو جہل کے حوالے سے، خاص طور سے ابو جہل کے حوالے سے، اور خاص طور سے کفار جو شریر قسم کے کفار تھے ان کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے. شروع میں تو میں نے بتا دیا تھا کہ اگر ہاتھ میں قیامت لا کر کوئی دے دو تو ہم نہیں مانیں گے، بتا دیا تھا عتیق بن ربیعہ کے حوالے سے. ہاں بہرحال یہ آیت ہماری آیت نمبر 31 سے انشاءاللہ کل اس کا درس ہوگا. آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہی لاش کے حوالے سے، روح کے حوالے سے، جان کے حوالے سے جو بات کی، یہ ایک دم قابل غور بات ہے، اور یہی اصل ہے روحانیت کا درس اور فیضان غوث اعظم یہی ہے. سر دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی اس بیٹھک اور نشست کو اپنے حبیب اور حبیبوں کے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے، اور نشان کریمی کے مطابق اجر کثیر اور اجر عظیم عطا فرمائے. ہم سب کے آل اولاد، ہم سب کے گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کو دنیا و ما فیہا سے اور ان کی ٹیپ ٹاپ، ان کی لذتوں سے آخرت کے مقابلے میں دوری نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو سنوار دے، دنیا کو بھی سنوار دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.